الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے اپنے سارے خزانے جو ہیں وہ دینے کے لیے بنا رکھے، سارے خزانے دینے کے لیے بندوں کو، اور بندوں کو پیدا کیا ہے لینے کے لیے۔ یہ ترتیب ہے۔ رزق کے خزانے ان کے پاس ہے، صحت اور تندرستی کے خزانے اس کے پاس ہیں، محبت کے خزانے اس کے پاس ہیں، سب چیزوں کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، یہ کہہ رہے ہیں اور دے رہے ہیں، اور اس خزانوں میں کوئی کمی یا کوئی کھوٹ نہیں آتی۔ جب سے انسانوں کو، جانوروں کو پیدا کیا ہے، دو دو آنکھیں سب کو دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے مخلوق کو دے چکے اور کتنے مخلوق کو آئندہ دیں گے، دو آنکھیں، جانور کی بھی، آدمی کی بھی۔ ایک مثال، ایسے روزی، ایسے صحت، اور یہ سب دینا جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اپنے کرم سے ہے، کرم سے دیں گے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہے کہ آواز کچھ کمی ہے؟ کیسے دیں گے؟ کرم سے دیں گے۔ کریم ہے اللہ پاک۔ کریم جب کوئی وعدہ کرے تو پورا کرے، کریم سے جب کوئی پناہ مانگے تو اس کو اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے۔ اور کریم وہ ہوتا ہے جو وہ دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے کتنا دیا، یہ کریموں کی شان ہوتی ہے کہ میں نے کتنا دیا نہیں دیکھتے، دیتے ہیں بس اپنے کرم سے۔ تو اللہ کے سارے خزانے دینے کے لیے اور اس کی مخلوق جو ہے وہ لینے کے لیے، اس لیے خزانے نہیں میں رکھے کہ لوگوں سے لے کے بھریں، جیسے دنیا میں بینک جو ہے وہ لوگوں سے لے کے بھرتی ہے،
ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لوگوں سے لیتے ہیں کہ لاؤ تم، ہم تجارت کریں گے، تم کو دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے خزانے دہیش کے لیے، دینے کے لیے۔ اور بندوں سے کہا کہ مجھ سے امیدوار رہو، مجھ سے کوئی نا امید نہ بنے، کوئی بھی مجھ سے نا امید نہ بنے۔ کیوں کہ اللہ کا کرم بہت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا کرم کتنا ہے تو وہ بھی جنت کا امیدوار بنے۔ اللہ کے کافر کو جنت حرام ہے۔ حدیث میں کہ کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا کرم، اللہ کی بخشش کتنی ہے، اور وہ بھی کہ جنت میں میرا بھی حصہ ہے، کیوں کہ میرا کفر تھوڑا اور اللہ کا کرم بہت۔ تو اللہ سے امیدوار رہنا، اس کی رحمت کا، اس کی مدد کا امیدوار رہنا، یہ حکم ہے کہ اللہ سے امیدوار رہو۔ ابشروا واملوا ما یسرکم، خوشخبریاں لو، بشارتیں لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں، دھمکیوں سے نہیں چلاتے کہ خبردار ایسا کیا ہو تو تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، ایسے نہیں ہے، بلکہ بشارتوں سے چلاتے ہیں۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندوں کو بشارت دو، میرے بندوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بنایا، آپ کے نام ہے بشیر اور نذیر، آپ کو بشیر بنایا۔ بشیر کے معنی خوشخبری دینے والا، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات، اللہ کی مددیں، اس کی برکتیں، اس کی بشارت دیتے ہیں کہ یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا، اور یہ سب وعدے سچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کتنے وعدے ہوئے ہیں وہ سب سچ۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ مل کے رہے، کوئی دھوکہ نہ کھائے دنیا سے۔ آدمی دنیا سے دھوکہ کھا کر اللہ کے وعدے کی شرط پوری نہیں کرتا اور دنیا میں پھنس جاتا ہے، اس لیے اس کو اللہ کا وعدہ نہیں ملتا، دھوکہ کھاتا ہے۔ جو دنیا اس کے سامنے ہے اس میں یہ پھنس جاتا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، پھر اس کو اللہ کا وعدہ نہیں ملتا، پھر اس کو شیطان شک میں ڈالتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ کیا، تم کو تو کچھ ملا نہیں، قرآن پاک میں تو یہ ہے اور تم کو تو کچھ ملا نہیں، تمہارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے۔ شیطان اسے شک میں ڈالتا ہے اور دنیا اس کو دھوکہ دیتی ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے حاضر ہیں، اس کا نفع، اس کی رونق، اس کی بہار، یہ سب آدمی کے سامنے ہے تو آدمی اس میں پھنس جاتا ہے، چھوٹے بچے کی طرح سے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے گا کافی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ شیخ سعدی گزرے ہیں، ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدرسے میں۔ وہ کہتے ہیں میں جب چھوٹا تھا تو میرے ابا نے مجھے پڑھنے کے لیے پڑھنے کا سارا انتظام، کتابیں اور ایک انگوٹھی میرے لیے بنا دی تھی اچھی، تو میں انگوٹھی پہن کے جاتا تھا مدرسے۔ راستے میں ایک آدمی کھجوریں بیچ رہا تھا، اس نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، میں چھوٹا تھا، تو کہا کہ وہ مننے ادھر آؤ، کھجور کھاؤ گے؟ ہاں۔ تو بچوں کو کیا چاہیے کہ کھانا کھیلنا، اور کہتے ہیں ہاں انہیں کھانے کھیلنے پر چھوڑ دو تو وہ کچھ نہیں مانگیں گے، لیکن ان کو کھانے کھیلنے پر چھوڑتے نہیں ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ پوچھا کہ کھاؤ گے کھجوریں؟ کہ ہاں۔ تو وہ انگوٹھی جو تمہاری انگلی میں ہے وہ مجھے دے دو اور یہ لے لو۔
وہ انگوٹھی مجھ سے لے لی اور کھجوریں میرے پاس پڑوا دی اور میں چلتا بنا. یہ اپنے اوپر رکھ کر کے پہلے لوگ سمجھاتے تھے کہ میں نے کھجوروں میں انگوٹھی بیچ دی. حالانکہ کھجور کی کیا قیمت ہے, انگوٹھی کیا, میں مجھے خبر ہی نہیں. تو ایسے تم مت کرنا کہ اپنی دنیا کی وجہ سے دین کھو, ایسا مت کرنا. یہ دنیا کی وجہ سے دین کھوئے, کوئی دنیا مل گئی, یہ دین کھویا. پھر انہیں کی بات ہے شیخ سعدی بابا بددعا دیتے ہیں اپنی کتابوں میں. کیا بددعا دیتے ہیں کہ اللہ اس آدمی کے دل کو کبھی خوش مت رکھنا. کون ایسا بد نصیب ہے جس کے لیے بددعا ہو رہی کہ اللہ اس کے دل کو کبھی خوش مت کرنا. تو کون کہ جو اپنی دنیا کے لیے اپنا دین برباد کرے. مبادا دلیاں فروما یاشا چل بہرے دنیا بہت دین برباد. اس کمینے کے دل کو اے اللہ کبھی خوش مت رکھنا کہ جو اپنی دنیا کے لیے اپنا دین برباد کرے. تو اصل یہی ہے کہ اللہ نے سب چیزیں دینے کے لیے اپنے خزانے بنائے ہیں اور اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. آدمی دھوکہ کھاتا ہے دنیا سے اور دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے, اللہ کی طرف نہیں آتا. اگر اللہ کی طرف آ گئے تو کہ پھر سارے خزانے اسی کے لیے کہ اللہ سے لو دوسروں کو دو, اللہ سے لو دوسروں کے دو. حضور فرماتے ہیں انفق ينفق علیک کہ تو خرچ کر اللہ کے حکم پر, اللہ خرچ کرے گا تجھ پر. اور تو لاک مت لگا, نہیں تو اللہ بھی لاک لگا دے گا. کہ بند کر دی مٹھی تو پھر اللہ بھی بند کر دے گا. یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے سارے خزانے دینے کے لیے ہے اور اپنے کرم سے دیتے ہیں. ہاں, کریم اسے کہتے ہیں کہ جب وہ دے تو وہ دیے نہیں سکتا میں نے کتنا دیا ہے, منو ٹنو دے دیں اس کو چاہیں. پھر اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا دنیا کی چیزیں ہیں, دنیا کے اسباب ہیں, وہ بھی لینے کے لیے ہے. مثلا زمین سے انسان لیتا ہے, زمین میں بویا اللہ نے دیا کہ دنیا کے اسباب کہلاتے ہیں. مال پر مال لگانے سے مال ملتا ہے. تاجر تجارت کا مال اس وقت اپنا مال لگاتا ہے, اس سے مال لیتا ہے. مال پر مال لگا کر مال لینا, زمین پر مال لگا کر مال لینا, یہ اسباب ہیں دنیا کے. ان اسباب کے بارے میں اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ محدود طریقے سے دیں گے, محدود طریقے سے دیں گے. اتنا من اتنا ٹن, آدمی دیکھ رہے کہ اتنا ہوا, اتنا کمایا. محدود طریقے سے دیں گے اور محدود وقت پر دیں گے. اس وقت میں اتنا, اس سال اتنے پیداوار ہوئی, اس سال اتنا نفع ہوا, محدود. اور تیسری بات کہ چاہیں گے تو دیں گے, نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے. کبھی تجارت میں کھوٹ بھی آ گئی اور اتنا نقصان ہوا کہ آدمی پاگل ہو گیا, اس کی عقل ہو گئی, برداشت نہیں کر سکا, اتنا نقصان ہوا, نفع ہو گیا. تو مخصوص وقت پر دیں گے, محدود دیں گے, اور چاہیں گے تو دیں گے, نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے. اسباب کے بارے میں اللہ کا یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ جو تم چاہو گے وہ ملے گا زمین سے کہ نہ, جو تم چاہو گے وہ ملے گا تجارت سے کہ نہ, جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا دواؤں سے کہ نہ, جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا ہتھیاروں سے کہ نہ. کہ ہتھیار ہے تو حفاظت ہو جائے گی کہ نہ.
ہم چاہیں گے تو حفاظت ہوگی ہتھیار سے، ہم چاہیں گے تو شفا ہو جائے گی دوا سے، ہم چاہیں گے تو ہو جائے گا کام مال سے، اور نہیں چاہیں گے تو نہیں۔ یہ ضابطے قاعدے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کر کے دکھاتے ہیں۔ اور ایک دوسرا راستہ ہے، وہ ہے اللہ کے احکام سے لینا، اللہ کا حکم پورا کر کے اللہ سے لینا۔ یہ ایک راستہ ہے۔ یہ راستہ جو ہے انبیاء کرام کھولتے ہیں لوگوں پر، نبیوں کا راستہ کہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے لینا، اللہ کی اطاعت کر کے اللہ سے لینا، اللہ کے حکموں پر لگا کر اللہ سے لینا۔ یہ دوسرا راستہ۔ اس راستے میں اللہ تعالیٰ جو دیں گے وہ اپنی قدرت سے دیں گے، اپنے وعدے کے مطابق دیں گے۔ بندوں میں اور خدا میں معاملہ ہے، جیسے بازار میں ہم جائیں گے تو معاملہ ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ کہ قیمت ادا کرو، مال لے لو۔ یہ بازار کا قاعدہ۔ کیا آپ کو 1 کلو شکر چاہیے کہ 1 کلو کے پیسے دے دو اور 1 کلو شکر لے لو، مال دو مال لو۔ اس کو معاملہ کہتے ہیں، خود دینا خود لینا۔ تو اللہ نے ایک طریقہ معاملے کا رکھا ہے، وہ کیا کہ اللہ کی طرف سے حکموں کے پورا کرنے کے تقاضے آئیں گے۔ یہ حکم ہے یہ پورا کرو، یہ حکم ہے یہ پورا کرو، اور جب یہ پورا کرو گے تو ہم تمہیں یہ دیں گے۔ پورے قرآن میں یہی ہے، یہ کچھ ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے اور اللہ نے اپنے دل میں اپنا وعدہ لیا ہے کہ تم یہ کرو پھر ہم یہ کریں گے۔ اسے نبی اسی کی طرف رہبری کرتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف اللہ کا وعدہ ہے۔ حکم کا پورا کرنا یہ بندوں کے ذمہ ہے، وعدے کا پورا کرنا یہ خدا کے ذمہ ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ سورہ فاتحہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ روزانہ ہر رکعت میں ہر مسلمان پڑھتا ہے ہماری، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی، تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد بھی لیں گے۔ یہ اصولی بات ہوئی کہ اللہ کی مدد ملے گی اللہ کی عبادت سے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ یہ آیت جو ہے بندے اور خدا کے درمیان میں ہے، کچھ خدا کے ذمہ میں کچھ بندے کے ذمہ میں۔ ہذا بین و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان میں ہے کہ بندے کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے اطاعت اور عبادت کے تقاضے پورے کرے، اور اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ اس کے وعدے پورے کرے۔ یہ ترتیب ہے اللہ سے لینے کی۔ پھر اس وعدے میں کہ یہ وعدے میں کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہیں گے دیں گے اور بڑا چڑھا کر دیں گے۔ ہاں، دنیا کے اسباب میں تو محدود دیں گے اور محدود وقت پر دیں گے، وہ چاہیں گے تو دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ یہاں اللہ دیں گے اور اپنی مرضی سے دیں گے۔ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر ایک نیکی ہوگی تو اللہ اس کو بڑھا دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے، بڑھا دیں گے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا بدلہ دیں گے، بہت بڑا بدلہ دیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ الخیر کثیر وقلیل فاعلہ، یہ خیر تو بہت ہے اللہ کی طرف سے دینے کے لیے، لیکن اسے لینے والے تھوڑے ہیں، لیتے نہیں ہیں اس خیر کو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے اور جو ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کر کے اس خیر کو لیتے رہو۔
ملتی رہے گی، وہ اس میں کمی نہیں آئے گی بلکہ زیادتی ہوگی. سے کہا وہی ان تک کو حاصل تھا یہ کوئی نیکی ہوئی تو نیکی کو بڑھا دیں. جس طرح گوٹلی زمین میں آپ نے ڈالی ہے تو گوٹلی درخت ہو جائے گی اور یہ درخت ہر سال پھل دے گا. ایک گوٹلی سے آم کی گوٹلی ڈالی تو آم کا پیڑ تیار ہو گیا چند سالوں میں، پھر وہ پیڑ جو ہے وہ ہر سال پھل دے گا. ایسی نیکی کی مثال ہے. یہ نیکی کی مثال ایک نیکی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے بڑھائیں گے بڑھائیں گے، اور جب یہ لینے والا وہ پہنچے گا تو وہ بہت بڑی دیکھے گا. اس لیے فرمایا کہ خیر بہت ہے لیکن لینے والے تھوڑے ہیں، لیتے نہیں ہیں. کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کہ ان کے یقین میں کمزوری ہے، پورا یقین نہیں ہے، یقین کمزور ہے، اس لیے پھسل جاتا ہے انسان، ترتیب پر باقی نہیں رہتا. دنیا کے حالات اس کو پھسلاتے ہیں یقین کی کمزوری کی وجہ سے. یقین کی کمزوری کی وجہ سے وہ وعدے کے مطابق کام نہیں کرتا. اس لیے پہلی شرط یہ لگائی کہ اللہ کے وعدوں والا یقین بناؤ. جب یقین بنے گا کہ پھر نہیں پھسلے گا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے. حدیثوں میں ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اپنی مجلس میں. ابو درداء انصاری ہے، مدینے کے رہنے والے ہیں، اور ان کو صحابہ کی جماعت میں حکیم الامت کہا جاتا ہے. حکیم الامت، صحابہ بڑے بڑے لوگ ہیں، امین الامت، قاری امت، تو یہ حکیم الامت ہے. اللہ نے ان کو حکمت اور علم کی باتیں دی تھی. ابو درداء حکیم الامت. آخر میں ملک شام کی خدمت پر ان کو بھیجا گیا تھا، آخر تک وہیں رہے ملک شام میں لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے. تو وہ ابو درداء یہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ وہ کہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے آ کر کے یہ کہا کہ آپ کے مکان کو آگ لگی ہے. فرمایا نہیں، اس کی بات مانی نہیں. پھر دوسرا آدمی آیا، تیسرا آدمی آیا، آگ لگی کہ کبھی نہیں ہو سکتا. پھر ایک آدمی آیا کہ آگ تو لگی تھی بازو کے مکانوں میں، لیکن وہ آگ بجھ گئی جب آپ کے مکان تک پہنچی، اس لیے آپ کا مکان سلامت ہے. میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ میرے مکان کو آگ لگی نہیں ہے. کچھ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اگر یہ دعا کسی نے مانگ لی ہے تو پھر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. نبی نے تو یہ فرمایا کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. تم آ کر یہ کہتے ہو کہ مکان جل گیا، یہ میں کیسے مانوں؟ تمہاری مانوں کہ نبی کی مانوں؟ تم کو مکان جل گیا، نقصان ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ ہم نے وہ پڑھی ہے. یہ بات ہے، یہ یقین کی بات ہے کہ آدمی یقین کے ایک درجے پر پہنچ جاتا ہے اپنی محنت کے بعد، پھر اس کی دعا اسی حال کے مطابق ہو جاتی ہے، اس یقین کے مطابق ہی ہو جاتی ہے اس کی حالت. اس لیے مذہب میں اور دین میں جس طرح عقیدہ ضروری ہے، یقین بھی ضروری ہے کہ اپنے اندر یقین پیدا کریں. اللہ کے حکموں کی محنت سے اور اللہ کے دین کی محنت سے اور اس پر جان مال لگانے سے اندر یقین بنتا ہے، اندر خدا کا خوف بنتا ہے. جی ہاں، اندر اللہ کا خوف بنتا ہے، اندر یقین بنتا ہے، اندر اللہ کی رحمتوں کی امیدیں پیدا ہوتی ہے محنت سے. میں نے یہ کیا ہے، اللہ یہ کریں گے، اللہ نے یہ فرمایا ہے اور ہم نے یہ کیا ہے تو اللہ یہ کریں گے. جی ہاں، ہمارے پاس اس کی کمی ہے، یقینوں کی. اس یقین کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں. جی ہاں، جیسے ابو درداء سے کہا آگ لگ گئی تو وہ پریشان ہو گئے ایک دم، یہاں لگی ہے، چلو میں بھی دیکھتا ہوں جا کے کیا ہوتا ہے. ہم تو وہی ہوتا ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں، کوئی اثر نہیں ہوا. ایمان اور یقین کا ایک اثر یہ بھی ہے
ایمان یقین اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیتے ہیں تو وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا، نہیں تو حالات سے متاثر ہو جائے کہ خوشحالی آ گئی تو پیچھے رہ جائے گا، اور بدحالی آئی تو نا امید ہو جائے گا کہ میرے تو حالات اچھے نہیں ہیں، اب اپنا کام ہی چھوڑ دے گا، اور خوشحالی آئی تو اس میں پھنس جائے گا۔ یہ دو ہوتے ہیں حال میں پھنسنے کی بات، حال سے متاثر ہونے کی بات۔ اللہ نے خوشحال بنایا، نعمتیں دی ہے، مال دیا ہے، کنجوسی دی ہے، وجاہت اور عزت دی ہے، تو اب اسی میں رہ گیا۔ اور ایک یہ حالات ٹوٹ گئے تو پھر ناامید ہو گئے، اب تو کیا میرے تو حالت ایسی ہے۔ اور ایمان یقین بنتا ہے تو پھر وہ حال سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ باقی رہتا ہے اپنے حال پر، اپنے حکم پر، اپنے دین پر وہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے محنت کا تقاضا ہے، اتنا یقین بناوے کہ آدمی اس کے حالات متاثر نہ کرے، کہ اچھے حالات میں وہ حالات کے میں نہ پھنس جاوے، اور ناگوار حالات میں نا امید ہو کر کے پیچھے نہ رہ جاوے۔ حدیث کی دعاؤں میں ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہے اور اپنی دعوت میں بھی نبی ہے، دونوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں نبی ہیں، فرمایا مجھ کو اللہ نے داعی اور مبلغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ دعوت دیں گے اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف، اللہ کے دین کی تقاضوں کی طرف دعوت دیں گے، اور جو دعوت کو قبول کرے گا اس کو تبلیغ کریں گے، یعنی اس کو اس کی ذمہ داری کی باتیں پہنچائیں گے۔ پہلے دعوت کے ذریعے سے اس کو تیار کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ تیاری نہیں ہے تو اس کے اوپر ڈالنے سے کیا فائدہ ہے۔ لیکن دعوت کے ذریعے سے آدمی ایمان والا ہو گیا، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو دین کے ماننے کے لیے تیار ہو گیا، اب اس کو آگے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس لیے پہلے ایمان کی دعوت آتی ہے، کلمے کی دعوت آتی ہے، پھر آگے باقی احکام کی تبلیغ ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی بھی ہیں اور آپ مبلغ بھی ہیں، کہ آپ دعا بھی مانگیں گے، آپ دعوت بھی دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی اللہ کے نبی ہیں، اپنی دعاؤں میں بھی اللہ کے نبی ہیں۔ کیا دعوت دینا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے، اور اللہ سے کیا کیا مانگنا ہے۔ اللہ سے کیا مانگو گے؟ ہاں، تو آدمی کے دماغ میں اور آدمی کے عقل میں اتنی قوت نہیں ہے کہ مجھے کیا لینا چاہیے اللہ سے۔ وہ تو جو حاضر ضرورت ہوگی وہ مانگے گا، اور جب وہ مل گئی تو پورا ہو گیا۔ تو چھوٹے بچے کو کچھ دے دیا وہ چلا گیا لے کر کے، کیوں کہ اس کی سمجھی توڑی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ساتھ ساتھ دعا بھی سکھائی ہے کہ دیکھو اللہ سے یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے۔ تو دعا میں بھی تبلیغ ہے اور دعوت میں بھی تبلیغ ہے۔ تو دعا مانگی اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کا خوف مانگتا ہوں۔ اللہ کا خوف بہت بڑی بات ہے یہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا، ایمان روشن ہوتا ہے تو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے۔ جی ہاں، جیسے روشنی میں ڈرنے کی چیزوں سے آدمی ڈرے گا، اندھیرا ہو تو اس پر پاؤں رکھ دے گا۔ ہاں، کیونکہ اندھیرا ہے تو کیسے بچے گا، کیسے ڈرے گا۔ اور جب ایمان میں روشنی ہوتی ہے تو محنتوں سے، مجاہدوں سے اور اللہ کے راستے میں اپنی قوت خرچ کرنے سے، اپنے آپ کو خواہشات سے بچانے سے روشنی بنتی ہے اندر۔ پھر اس ایمان کی روشنی میں آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ خشیت کہتے ہیں خوف کو، ایسا خوف جو اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہو، کہ اللہ بہت بڑے ہیں، اس کی سزائیں بھی بہت بڑی ہیں، اس کی عطائیں بھی بہت بڑی ہیں، اس کی نعمتیں بھی بہت بڑی ہیں، اس کی قسم برداشت نہیں اللہ کی سزا کی۔ ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بالکل دبلا پتلا ایسا ہو گیا ہے جیسے پرندے کا بچہ جو ابھی انڈے میں سے نکلا ہو، پرندے کا بچہ انڈے میں سے نکلا ایسا ہو گیا، ایک دم مریل۔ آپ نے فرمایا
کہ کیا تم نے کوئی دعا مانگی تھی؟ کہ ہاں. کہ کیا دعا مانگی تھی؟ دعا مانگنے میں نادانی ہوتی ہے، اس لیے اتباع ضروری ہے. نہ مانگنے کی چیز مانگے، اور اللہ اپنے قدرت ظاہر کرنے کے لیے وہ دے بھی دے تاکہ اس کو پتہ چلے. اس لیے آپ دعا میں بھی نبی ہیں، دعوت میں بھی نبی ہیں. تم نے کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے قصور، میرے گناہوں پر جو سزا ہو وہ یہیں دے دے. کہ بھلے آدمی اللہ کی سزا کی کس کو برداشت ہے؟ اللہ کی سزا کی کس کو برداشت ہے؟ اللہ کی سزا کو کون برداشت کرے؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. سنا سے حدیثوں میں کہ اللہ سے عافیت مانگو. کیا مانگو؟ عافیت، راحت مانگو. ایمان کے بعد بڑی نعمت کسی کو ملے تو وہ ہے عافیت اور راحت. بڑی نعمت تو ایمان ہے، اور ایمان کے بعد کہ اللہ نے عافیت دے دی، راحت دے دی، تو عافیت راحت میں وہ سارے حکم پورا کرے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا، دین کے لیے قربانی بھی کرے گا. عافیت راحت میں. اس لیے نبی اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، نبی اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. نہیں تو نادانی سے یہی کرے کہ مجھے یہ دے دے. یہ دعا مانگی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ، میں یہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا خوف دیں. خوف کا ہونا ضروری ہے. اللہ سے ڈرنا یہ ایمان کی شان ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرے اور اللہ کے ڈرنے کو نہ تسلیم کرے اس پر کفر کا خطرہ ہے. ایمان کے ساتھ اللہ کا خوف لازم ہے. ایمان کے ساتھ اللہ کی رحمت کی امید لازم ہے کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو اور اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ڈرتے رہو. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا خوف مانگا. اے اللہ مجھے اپنا خوف دے. تو کتنا خوف؟ بعض مرتبہ زیادہ خوف ہوتا ہے تو آدمی یا بے ہوش ہو جاتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے. زیادہ خوف کی وجہ سے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. تو اس لیے سمجھایا ہے کہ کتنا خوف مانگو گے اور کتنا خوف اللہ سے لو گے. کہ اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے دے کہ میں تیرے خوف سے نافرمانی تک نہ جا سکوں. کہ کتنا خوف ہونا چاہیے. جیسے آگ میں آدمی پاؤں نہیں رکھتا، کیوں؟ اسے خوف ہے جل جائے گا تو اسے دور رہتا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ سے خوف مانگو. کہ کتنا خوف؟ کہ اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ جو تیرا خوف مجھے نافرمانی تک جانے نہ دے. کہ یہاں تو نافرمانی ہے، یہاں تو عذاب ہے، یہاں تو دوزخ ہے. اتنا خوف. جب خوف آئے گا آدمی کی زندگی میں یہ والا، تو وہ اللہ کے حکموں پر استقامت اور پابندی پائے گا. اور استقامت اور پابندی اللہ کے حکموں پر ضروری ہے. من چاہی زندگی پسند نہیں ہے کہ جب چاہے کرے جب چاہے نہ کرے. ایسا نہیں ہے. پابند. اس پابندی کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف اللہ نے دل میں ڈال دیا. اور یہ خوف سب کے لیے ہے، نبی ہو، ولی ہو، سب کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یہ نہیں کہ نبی ہے تو خدا کے ساتھ اپنائیت ہے، میں تو ہوں اللہ کا نبی ہوں، اللہ میرے ہیں. جیسے کہ کسی بڑے کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے تو آدمی بے فکر ہو جاتا ہے کہ ہمارا تعلق ہے، میں بات کر لوں گا، میں رنگ کر لوں گا. کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ سے جتنا تعلق اتنا ڈر. تو یہ سکھایا ہے کہ اللہ سے ڈر مانگو. کہ کتنا ڈر؟ کہ اتنا ڈر مانگو کہ جو اللہ کے نافرمانی تک جانے نہ دے.
جیسے آگ پر آدمی پاؤں نہیں رکھتا. دوسرا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. اور اللہ مجھ کو اپنی اطاعت اور اپنی تابعداری اتنی دے دے کہ وہ تابعداری اور اطاعت مجھے جنت میں اتار دے. اتنی تابعداری، اس میں اشارہ ہو گیا کہ اتنی تابعداری کرو کہ وہ تابعداری اور اطاعت تمہیں جنت میں پہنچا دے. کچھ 4 مہینے 6 سال کی بات نہیں ہے کہ 4 مہینے ہو گئے ہر سال کی اور سال ہو گیا کہ نہیں. کہ اتنی تابعداری اپنی زندگی میں، جان میں، مال میں، ہر بات میں اتنی تابعداری کہ وہ تابعداری اور اطاعت جنت میں اتارے. جیسے ٹکٹ وہاں کا جہاں جانا ہے وہاں تک کا ٹکٹ ہو تو پھر وہ اس ٹکٹ کی وجہ سے اس جگہ اتر جائے گا. جدہ اترنا ہے تو جدہ تک کا ٹکٹ، اس ٹکٹ سے وہ جدہ اترے گا. قاعدے کی بات. تو اس لیے سکھایا، اس نے تعلیم دی ہے کہ اللہ کی اطاعت اتنی بجا لاؤ کہ وہ اطاعت جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنے. یہ مقداریں بتائیے کہ اللہ سے کیا مانگو گے، کتنا مانگو گے. اور جو آخری بات جو کہنی تھی وہ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. کہ اللہ مجھے یقین دے اپنا، اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کی قدرت کا یقین، اس کے خزانوں کا یقین، اس کے فیصلے کا یقین کہ جو ہوگا اللہ کے فیصلے سے ہوگا، اللہ کے وعدے سے ہوگا، اللہ کی قدرت سے ہوگا. تو کتنا یقین ہونا چاہیے کہ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. کہ اللہ مجھے اپنا یقین اتنا دے دے کہ دنیا کی مصیبتیں وہ میرے لیے آسان ہو جائیں. کیونکہ آدمی کو شیطان دنیا کی مصیبتوں سے ڈراتا ہے حکموں کے مقابلے میں کہ تو حکم پر جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا، یہ مصیبت ہو جائے گی. حدیثوں میں ہے کہ وہ اس کو حالات سے ڈراتا ہے. جب آدمی اللہ کے حکموں کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے تو چلنا ہے تو اس کو حالات سے ڈراتا ہے کہ یہ تکلیف ہوگی، یہ مصیبت ہوگی، وہاں سردی ہے، گرمی ہے، تنگی ہے، دشمن، یہ سب. تو اس کے جواب کے لیے کیا ہو کہ اس کے جواب کے لیے اندر یقین کی مایا اتنی ہو کہ وہ یقین اس کو حالات سے ڈرنے سے بچا لے. کہ اتنا یقین پیدا کرو کہ تمہیں حالات سے ڈرنے والی بات نہ پیدا ہو، بلکہ حالات کے مقابلے میں اللہ کے وعدے کے یقین پر تم اللہ کی طرف چلو. جیسے صحابہ کے بارے میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مشرکین نے پیغام بھیجے کہ جا کے ان سے کہو کہ ہم نے ان کے لیے اتنے لڑنے کے لیے تیاری کر رکھی ہے، لہذا ان کو ہم سے ڈرنا چاہیے. تو وہ پیغام پہنچانے والے نے وہ پیغام پہنچایا کہ ابو سفیان نے تمہارے خلاف لڑنے کے لیے اتنی تیاری کی ہے. تو صحابہ کو جب یہ بات پہنچی تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کے جواب میں یہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا کام بنانے والا ہے، چاہے دشمن کے پاس کتنی طاقت ہو. ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا کام بنانے والا ہے. یہ یقین کی بنیاد پر کہا. ایسے دعا اور کلمہ نہیں پڑھ لیا تھا، دعا نہیں پڑھ لی تھی، یقین کے ساتھ کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارا کام بنے گا. جب انہوں نے یقین کا یہ کلمہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے کہ بجائے ان کی دشمنوں سے، ان کی فوجوں سے تکلیف ہو، انہیں فائدہ ہو گیا وہاں اس میدان میں. فانقلبوا بنعمت من اللہ. آپ جو واپس آئے تو اللہ کی نعمت لے کر آئے، کوئی آفت نہیں. فانقلبوا بنعمت من اللہ لم یمسسہم سوء. کوئی برائی ان کو پہنچی نہیں. کیا بات تھی؟ یہ جو بات کہی تھی وہ یقین کی بنیاد پر کہی تھی کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو اللہ کافی ہو گیا. تو حدیث کی اس دعا میں ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ اتنا خوف پیدا کرو، اتنی اطاعت پیدا کرو، اتنا یقین پیدا کرو. اس دعا میں یہ تعلیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں بھی نبی ہے، اپنی دعوت میں بھی نبی ہے. اس لیے یہ دعائیں مانگنی بھی چاہیے اور ان دعاؤں کی چیزیں پیدا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں بھی بڑھانی چاہیے
کہ جب ہم اپنی ذمہ داری بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عطائیں بھی بڑھے گی، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے ہے ہی نہیں. دینا ہی دینا ہے، دینا ہی دینا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کو کسی کی کوئی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، بے نیاز پروردگار ہے. باقی اپنے خزانے کہ اپنے خزانے دینے کے لیے ہیں. بعض چیزیں اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بغیر وعدے کے دیتے ہی رہتے ہیں، جیسے سورج کی روشنی، چاند کی روشنی وغیرہ. یہ کچھ چیزیں تو چالو ہی چالو ہے، جب سے بنایا ہے تب سے بننے کے لیے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم پر پابندی لگائی ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا. یہ اصل ہے، اس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. جو شرطیں اور جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہیں اپنے خزانوں سے لینے کے لیے، اس کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے کہ اپنی طاقت لگاؤ، اور اپنی طاقت لگا کر یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، پھر تمہارے لیے یہ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر کے دے گا. جیسے میں نے کہا نہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ الخیر و کثیر، کہ خیر تو بہت ہے لیکن لینے والے تھوڑے ہیں. یہ آگاہی ہے کہ لینے والے تھوڑے نہ رہو، لینے والے زیادہ بنو. زیادہ ہوں، لینے والے بھی زیادہ ہوں، کرنے والے بھی. کیوں کہ اللہ بہت دے رہے ہیں. جی ہاں، بہت کیسے دے رہے ہیں کہ اللہ نیت پر بھی دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں؟ نیت کی تھی کہ میں انشاءاللہ یہ کروں گا. ایک تو ہے تمنا کرنا، تمنا پر کچھ نہیں ملتا. ایسا ہوگا تو پھر کریں گے، تو یہ تمنا میں ہے، نیت پر نہیں ہے. تمنا پر کچھ نہیں ملتا. شیطان تمنا سکھاتا ہے کہ ایسا ہوگا تو ہم ایسا کر دیں گے. ایک تمنا دل میں لیے بیٹھا ہے، فیصلہ نہیں کیا. اور نیت میں آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. جی ہاں، نیت. یہ شادی کرتا ہے، تو شادی میں کیا کہتا ہے کہ میں نے قبول کر لیا بیوی کو. تو وہ زبان کی بات ہے. عقد کہتے ہیں اس کو، عقد، کہ آپ کی نکاح میں لیا تو پھر کیا کہے گا کہ میں نے قبول کیا. اس کو عقد کہتے ہیں کہ دونوں طرح سے بات پکی ہو گئی. تو نیت عقد قلب کو کہتے ہیں علماء کہ نیت کیا چیز ہے کہ عقد قلب، کہ دل نے ایک عقد کر لیا ہے کہ اللہ تو نے جو یہ کہا ہے میں نے اس کے کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو نیت الگ ہے، تمنا الگ ہے. تمنا ہی پکا رکھی ہے کہ ہاں جب اجتماع ہوگا تو دیکھیں گے، تو کچھ نہیں ملے گا. تہجد کے لیے اٹھوں گا اور پھر پڑے رہے تو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ تمنا کرنے کا نام کچھ نہیں. لیس الایمان بالتمنی، ایمان تمنا کرنے کا نام نہیں ہے، آرزو کرنے کا نام ہے. کہ ایسا ہوتا تو نہیں بھی ہو جاتا کہ کچھ نہیں. تو پھر کیا ہے؟ نیت کرے. تو میں نے کہا نیت جو ہے وہ عقد قلب ہے کہ دل نے ایک عقد کر لیا ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ کروں گا. جس میں کہ شادی، کہ میں نے نکاح قبول کر لیا، یہ ہو گیا عقد، باقی ذمہ داری. تو اس کو نیت کہتے ہیں. تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو نیت پر بھی دیتے ہیں. حالانکہ نیت ہی ہوئی، ابھی عمل نہیں ہوا ہے، لیکن نیت سے دینا شروع کر دیں گے. ایک آدمی تہجد کی نیت سے سو گیا باقاعدہ، آج تہجد پڑھنی ہے، اٹھ گیا تو الحمدللہ تہجد ادا ہو گئی. اور کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی، روزانہ کھلتی تھی، آج نہیں کھلی. تو ہے کہ نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کی نماز کا ثواب دیں گے، اور اس کا آرام جو ہے وہ نفع میں ہے. آرام کر لیا یا آرام نفع میں. اور نیت کی وجہ سے، کہ نیت کی وجہ سے اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. تو ایک اللہ کی سنت یہ ہے دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نیت پر دیتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی نیتیں بناتے تھے. حدیثوں میں ہے ابو موسیٰ اشعری کو اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا وہاں کے کام کے لیے.
ان کو ذمہ دار بنایا تھا، ان کو علاقے دیے تھے، یہ علاقے میں یہ رہیں، یہ علاقے میں رہیں. دونوں نے اپنا علاقہ سنبھالا تھا دین کے لیے. کبھی کبھی یہ دونوں ملاقات بھی کر لیتے تھے، آپس میں مل لیتے تھے. جیسا حضرات جمع ہو جاتے ہیں، مشورے کرتے ہیں ذمہ داریوں کے بارے میں، تو یہ بھی ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آتے تھے. تو ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری ملنے کے لیے آئے اور فرمایا، ایک تو باتیں کرنے لگے کہ تمہارا کیا پروگرام رہتا ہے، کیا معمول ہے آپ کا. ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ رات میں اتنا پڑھتا ہوں، اتنا کرتا ہوں. معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ میرا معمول تو یہ ہے کہ میں سو جاتا ہوں اپنا کام کر کے. ابو موسیٰ اشعری نے اپنا سونا کم بتایا، انہوں نے اپنا سونا برابر کا بتایا کہ میں اتنا سوتا ہوں. اور پھر معاذ بن جبل نے فرمایا کہ مجھ کو اپنے سونے پر بھی ثواب کی ایسی ہی امید اللہ سے رہتی ہے جیسے اٹھ کر عبادت کرنے سے ثواب کی امید رہتی ہے. کیوں کہ یہ سونا بھی، اس سونے کی بھی نیت بنائی ہے کہ آرام اس لیے کر لیں تاکہ اللہ کی عبادت میں طاقت ملے. کیونکہ آدمی آرام نہیں کرے گا تو پھر بات بگڑ جائے گی، نہیں پابندی نہیں ہو سکے گی بے آرامی کی وجہ سے. تو مسلمان آرام کرے تو نیت کے ساتھ کرے کہ ہم آرام، اس لیے کہ فضول باتیں کرنا عشاء کے بعد منع ہے. حدیثوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نمازات باتیں بنانے کو ناپسند فرماتے تھے کہ باتیں مت بناؤ. کچھ ضروری باتیں وہ الگ ہے، کہ باتیں مت بناؤ عشاء کے بعد. یہ کیوں کہ عشاء کے بعد باتیں بناؤ گے اور جاگتے رہو گے، پھر نہیں اٹھ سکو گے. یہ کیوں کہ فرمایا کہ قصور جو ہے وہ جاگنے کا ہے، قصور نیند کا نہیں ہے. حدیثوں میں قصور کس کا؟ جاگنے کا. انما التفریط فی الیقظہ ولیس التفریط فی النوم. حدیث شریف میں کہ قصور جاگنے کا نہیں، قصور نیند کا نہیں کہ نیند کھلی، میری نیند نہیں کھلی اور سوتا رہ گیا تھا. ہاں نیند کیسے کھلے گی؟ تو نیند کا قصور نہیں ہے، قصور جاگنے کا ہے کہ تو جاگتا کیوں رہا. سو جاتا تو پھر نیند کھل جاتی. یہ تعلیم دی ہے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں تو سو جاتا ہوں جلدی، اور مجھ کو اپنے سونے میں بھی ثواب کی اتنی ہی امید ہے جتنے کہ اٹھ کے عبادت کرنے پر ثواب کی امید ہے. کیونکہ یہ ثواب جو ملے گا وہ نیت کی وجہ سے ملے گا. سونے میں ثواب کہ اس لیے سو گئے ہیں کہ جلدی اٹھ سکے، اس لیے سو گئے ہیں کہ پابندی ہو سکے، ورنہ ادھر ادھر کرتے ہیں تو پابندی نہیں ہوتی. جیسے سفر میں پابندی نہیں ہوتی، کیونکہ سفر میں سب ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایک تو دیتے ہیں نیت پر، اور نیت پر بہت دیتے ہیں. کیونکہ بڑی بڑی نیتیں، مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے بڑی بڑی نیتیں کرو. تو اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی نیتیں کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے لیے مجھے یہ کرنا ہے، اللہ کے لیے مجھے یہ کرنا ہے، اور اس کی نیت رکھو. جب نیت رکھو گے تو اللہ اس کے اسباب پیدا کرے گا، پھر وہ مسئلہ سامنے آئے گا. اور نیت تو پہلے سے ہی ہے تو وہ آدمی عمل کرے گا. پھر عمل کا ثواب الگ ہے، نیت کا ثواب الگ ہے. تو اس لیے مولانا اللہ صاحب لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے بڑی بڑی نیتیں کرو. اگر خدا نے یہ کر دیا تو میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا، وہ تمہاری نیتیں لکھی جائے گی. دین کا یہ معاملہ ہے، یہ نیت پر بھی دیں گے. اور جب عمل ہوگا تو کہ عمل ہوگا تو پھر بڑا چڑھا کر دیں گے. جیسے ایک آدمی نے نیت دی تھی کہ نماز سے نماز پڑھنی ہے، وضو کر کے گھر سے چلا اور آج یہاں مسجد میں ٹائم بدل گیا تو اس کی جماعت چھوٹ گئی، کیونکہ مسجد والوں نے ٹائم بدل دیا ہے تو جماعت نہیں ملی. تو حدیثوں میں ہے کہ اس کو جماعت کے برابر، جماعت سے نماز پڑھنے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے، کیونکہ وہ اسی نیت سے آیا تھا وہاں سے وضو کر کے، اور جماعت ملی نہیں. یہ اس کی نیت پر دے دیتے ہیں. اور اگر اس کو جماعت مل جاتی تو کہ جماعت مل جاتی تو پھر 27 درجہ بڑھا کر کے دیں گے، کیونکہ نماز با جماعت جو پڑھے اس کو کتنا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 27 درجہ یا 25 درجہ بڑھا کر کے دیتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے.
اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کی خیر تو بہت ہے اور لینے والے تھوڑے. تو لینے والے تھوڑے کہہ کر یہ دعوت دی ہے کہ تھوڑے نہ رہو. جب اللہ کی خیر بہت ہے تو اس کے لینے والے بنو اللہ سے. تو اللہ نیت پر بھی دے گا, عمل پر بھی دے گا, اور عمل کرنے کے لیے جتنے راستے واسطے اختیار کیے ہیں ان راستے واسطوں پر بھی دے گا اللہ. جیسے نماز ایک عمل ہے تو فقط نماز پڑھنے پر نہیں دے گا, بلکہ نماز پڑھنے کے لیے جو وضو کیا ہے وضو پر بھی دیں گے. جی ہاں, وضو پر بھی دیں گے. پھر چل کر کے گیا ہے تو ہر قدم پر دیں گے. جتنا دور سے آیا ہے اتنا زیادہ اجر ملے گا. ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی, ایک خطا معاف ہوگی, ایک درجہ بلند ہوگا. جسے صحابہ کرام بعد دور دور سے آتے تھے اور ان کی نماز چھوٹتی نہیں تھی. کیوں کہ اللہ مجھے یہ دینے والا ہے ہر قدم پر. تو قدموں پر بھی دیں گے, نماز کے انتظار پر بھی دیتے ہیں. نماز بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کر رہے ہیں, ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے, ابھی دیر ہے, تو انتظار صلاۃ پر بھی دیں گے. دوسری کسی چیز میں انتظار کرنے پہ کچھ نہیں ملتا ہے کہ بس کا انتظار ہے, گاڑی کا انتظار ہے, ایسا کچھ نہیں. مشقت ہے, انتظار کی مشقت بھاری لگتی ہے. نماز کا انتظار کہ وہ نماز ہی ہے. یہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ گویا نماز میں ہی ہے. تو نماز کے انتظار پر بھی دیتے ہیں, نماز پر بھی دیتے ہیں, چلنے پر بھی دیتے ہیں, اور بڑا چڑھا کر کے دیتے ہیں کہ اگر نماز کے بعد بھی بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, مغفرت کی دعا کرتے ہیں فرشتے. اللہم اغفر لہ ورحمہ, اللہم اغفر لہ ورحمہ. یہ تیرا بندہ نماز پڑھ کر کے بیٹھا ہے, کچھ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما, اللہ اس پر رحم فرما. فرشتوں کو دعا پر لگایا ہے. یہ مثالیں ہیں میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی, جو دینے کے لیے ہی ہے سارا کے سارا. کہ کسی غریب کو کھانا کھلایا یا کھانا دیا, دروازے پر وہ آ گیا, تو حدیثوں میں ہے کہ اس کھانا کھلانے پر 3 آدمیوں کی بخشش ہوگی, ایک کمانے والی کی, ایک پکانے والی کی, اور ایک بچہ جو دروازے پر دینے کے لیے گیا تھا اس کو کھانا. یہ کہ ان تینوں کی مغفرت ہوگی. ایک نے پکایا ہے, ایک نے کمایا ہے, ایک نے پہنچایا ہے. 3 آدمی استعمال ہوئے ہیں. کہ ان تینوں کو اللہ نوازیں گے اس پر کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا پر. یہ دین کی بات ہے. اس لیے ایمان اور یقین پیدا کیا جاتا ہے محنت کے ذریعے سے, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا دینے والے ہیں, اس کا علم ہو اور پھر اس کے ملنے کا یقین ہو. علم تو فضائل سے ملتا ہے کہ اللہ کیا کیا دینے والے ہیں. یہ کہاں سے ملے گا؟ کہ فضائل سے. اسے کہتے ہیں فضائل کو سنو, فضائل کو پڑھو, فضائل کو سناؤ لوگوں کو دعوت کی نیت سے کہ اللہ یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے. تو اللہ کی دین, کہ اللہ کی دین جو ہے وہ فضائل میں ہے. نبیوں کو خاص قسم کا یہ علم دیا جاتا ہے فضائل کا. یہ علم نبی جو بات کرتے ہیں دینے لینے کی, وہ اپنی عقل سے نہیں کرتے, بلکہ وہ اوپر سے بتایا جاتا ہے کہ ان کو اس عمل پر اتنا ملے گا. ایک آدمی بازار سے گزر رہا ہے اور بازار کا کلمہ پڑھتے ہوئے گزرے گا تو کیا ملے گا؟ بولو, کیا نہیں معلوم ہے؟ یہ مشکل کہ بازار سے گزرتے ہوئے بازار کا کلمہ پڑے گا تو اسے 20 لاکھ نیکی ملے گی. تو میں تو ہوائی اڈے پر وہ جو شاپ ہوتی ہے نا, فری والی شاپ, میں اس میں بازار کا کلمہ پڑھتا ہوں. اور فری لے گئے تھے, وہ ہوگا ان کا فری ہم نہیں جانتے. ہم کو تو ہمارے نبی نے یہ کلمہ سکھایا ہے کہ بازار سے گزرو تو کیا پڑھو, بازار کا کلمہ پڑھو کہ تمہاری 20 لاکھ نیکی سیدھی ہو گئی. اللہ سے لینے کی بات ہے, وعدہ ہے کہ جو بازار کا کلمہ بازار میں پڑے گا
تو کیا ملے گا؟ اسے 20 لاکھ نیکی ملے گی. کسی کو 20 لاکھ پاؤنڈ ملے تو قتل ہو جائے. اللہ کے 20 لاکھ پاؤنڈ سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. یہ نہیں کہ 20 لاکھ پاؤنڈ سے اس کے سارے کام ہو جائیں گے. کوئی نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے 20 لاکھ پاؤنڈ اس کی جان بھی جاوے, کوئی دشمن پیچھے پڑ گیا. جی ہاں, وہ نیکی سے تو کام بن جائے گا. ایک نیکی بھی آدمی کی پڑ گئی تو وہ جنت میں چلا جائے گا. تو میں نے کہا جو فضیلت کا علم ہے وہ نبیوں پر اللہ اتارتے ہیں, وہ اپنی عقل سے بات نہیں کرتے کہ تمہیں یہاں 20 لاکھ ملے گی, کہ بازار میں پڑھو تو 20 لاکھ ملے, اور مسجد میں پڑھو تو اور 40 لاکھ ملے. کہ نا ایسا نہیں, وہ کہہ نہیں سکتے ایسا. اور 40 لاکھ کیا مسجد میں وہ نیکی نہیں ملے گی, وہ تو بازار میں ہی ملے گی. کیوں کہ وہ ذکر بازار کے لیے ہے. تو فضیلت کا علم جو ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ کے وعدوں کا شوق پیدا ہو, اللہ کے وعیدوں کا خوف پیدا ہو, اور پھر یہ علم محنت کے ساتھ ہو, چلتے پھرتے محنت کرتے ہوئے, تاکہ اس کا یقین اندر آئے. یہ تو سن لیا, سمجھ لیا, بھول بھی گئے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی محنت کرو. تو فضائل کا جو علم ہے وہ عام صحابہ کے پاس تھا, سب کے پاس, کہ اللہ یہ دینے والے ہیں, اللہ یہ دینے والے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اسامہ کی جماعت کو روانہ کر رہے ہیں, تو اسامہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں, 18 سال کا جوان ہے. ابو بکر 60 سال کے. وہ اسامہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوار ہو جاؤ, میں چلوں گا. کہ نہیں, میں تمہیں روانہ کر رہا ہوں, رخصت کر رہا ہوں, اور میری کوئی کھوٹ نہیں ہے. مجھے ہر قدم پر 700 نیکی ملے گی, کیونکہ میں اللہ کے راستے کی جماعت کو روانہ کر رہا ہوں. تو جو جماعتوں کو روانہ کریں گے کہ ان کو ایک ایک قدم پر 700 نیکی ملے گی, تو میرے کیا کھوٹ ہے, تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم گھوڑے پر سوار رہو, میں پیدل چلوں گا. کیوں کہ مجھ کو ایک ایک قدم پر 700 نیکی ملے گی. دعوت کے لیے فضیلت کا علم, دین کی محنت کے لیے, کہ اسے بڑے کا شوق کہ اللہ یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ ملے گا, اور فلاں دعا پر یہ ہو جائے گا, فلاں کا ذکر کا کلمہ پڑھا تو یہ ملے گا. اس لیے اس دعوت میں فضیلت کا علم دیا گیا کہ اس کو خوب عام کرو. یہ فضیلت کی باتوں کو پڑھو, تنہا بھی پڑھو. تنہا اس لیے پڑھنا ہے تاکہ اس کا تاثر آئے قلب پر, کہ تنہا بھی پڑھو لے کر کے اس کو, اور بار بار پڑھو. بار بار اس لیے پڑھنا ہے تاکہ عمل کرتے وقت وہ یاد آئے کہ اس جگہ یہ پڑھنا ہے, اور یہاں یہ, اس پڑھنے پر اللہ یہ دینے والے ہیں. کہ بار بار پڑھو تاکہ وہ عمل کرتے وقت یاد آئے. اور دوسرا کہ پھر امت میں اس کی دعوت چلاؤ کہ دیکھو یہ پڑھو گے تو اللہ یہ دیں گے, یہ کرو گے تو اللہ یہ دیں گے, تاکہ امت میں اللہ کے وعدوں کا شوق پیدا ہو. یہ دعوت ہے. یہ دعوت کیا ہے؟ کہ اللہ کے وعدوں کا شوق آئے, اللہ کے وعیدوں کا خوف پیدا ہو, پھر اللہ سے ڈر کر کے اللہ کا کام کرے, اللہ کی انعامات کے شوق میں اللہ تعالیٰ کام کرے, اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کام کرے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ خیر بہت ہے اور لینے والے تھوڑے. اس امت کی عمریں فرمایا تھوڑی ہے. ہماری عمریں پہلی امتوں کے مقابلے میں تھوڑی. مضبوط مکان پہلے لوگ بناتے تھے, ہم تو شوق میں مضبوط بنا رہے ہیں. ہماری عمریں تو تھوڑی ہے, ضرورت تھوڑی ہے. ان کی عمریں بڑی, اس لیے وہ مضبوط مکان بناتے کہ صدیوں تک چلے, کہ ان کی عمریں صدیوں تک جاتی تھی. پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ مدت تک ہی رہے, کیونکہ وہ مدت تک زندہ رہتے تھے, تو ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی. اس لیے وہ کام بھی زیادہ کر پاتے تھے. اس امت کی عمریں تھوڑی. فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان. بہت تھوڑے ہوں گے جو اس سے آگے جائیں. اقلہم متجاوزون, تھوڑے ہیں جو 60-70 سے آگے جائیں, باقی ایسا 60-70 میں نمٹ جائے گا زندگی کا معاملہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کام ایسا دیا ہے
کہ تھوڑی عمر میں زیادہ کمائی، جیسے سونے کا بیپاری، اس کے ترازو بھی تھوڑے، اس کی دکان بھی چھوٹی، سب، لیکن اس کا نفع بڑا، کیونکہ وہ سونے کا تاجر ہے، چاندی کا تاجر ہے، اور ایک اناج کا تاجر ہے کہ اناج کے ٹرک آتے ہیں، وہ ٹرک کے ٹرک بیچتا ہے، لیکن اتنا نفع نہیں کماتا تھا جو سونا چاندی کا تاجر کماتا ہے۔ تو اس امت کو یہ دیا گیا ہے کہ اس امت کو جو کام دیا گیا ہے وہ بڑا کام ہے۔ کیسے بڑا کام ہے؟ کہ آپ کسی کو دعوت دو اور وہ دعوت کی وجہ سے اس کام پر چلے گا، تو جتنا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چلنے پر دیں گے، آپ کو دعوت دینے کی وجہ سے دیں گے۔ آپ نے کسی کو سکھایا ہے، قرآن سکھایا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا اسے بھی دیں گے، آپ کو بھی دیں گے۔ ہاں، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ آپ سے زیادہ کام کریں گے، ہاں، زیادہ صلاحیت والے ہیں۔ ہمارے نظام الدین میں ایک مولوی نور محمد صاحب تھے، میوات کے، بوڑھے، انتقال ہو گیا، پرانے آدمی تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جماعت میں ایک آدمی کو صلاۃ التسبیح سکھائی۔ کیا رکھا؟ صلاۃ التسبیح۔ اب لوگ اس کو نہیں پڑھتے، پہلے بہت پڑھتے تھے، راحت کے ہم عادی ہو گئے۔ ورنہ تو جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح کو خاص طور سے پڑھنا چاہیے، حدیث میں اس کو پڑھو، چاہے روز پڑھو، ہفتے میں پڑھو، مہینے میں پڑھو، آخر تک فرمایا کم سے کم عمر میں ایک مرتبہ پڑھو۔ اپنے چچا عباس کو حضور نے یہ ہدایت دی، یہ نماز سکھائی، وہ صلاۃ التسبیح کہلاتی ہے، اس کا طریقہ ہے فضائل ذکر ہے۔ تو فرماتے میں نے اس آدمی کو صلاۃ التسبیح سکھائی، اور سکھانے میں آدھا گھنٹہ لگا، آدھے گھنٹے میں وہ سیکھ گیا کہ 4 رکعت اس طرح پڑھنی ہے۔ پھر ہم تو چلے آئے، اپنا کام پورا ہو گیا، واپس ہو گئے، جیسے جماعت لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک مدت کے بعد وہ مجھے ملا، میں نے اسے نہیں پہچانا، لیکن محبت میں وہ لپٹ گیا اور دعائیں دینے لگا۔ کیا بات ہے کہ مجھے پہچانا کیوں؟ میں نہیں بھول گیا، نہیں پہچانا کہ میں وہ آدمی ہوں کہ آپ نے مجھ کو صلاۃ التسبیح سکھائی تھی، اور جب سے آپ نے مجھے سکھائی ہے میں ہر روز 2 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ میرا تو 2.5 گھنٹہ لگا، اس کی تو عمر لگ گئی۔ اور اللہ کی یہ دین ہے اس امت کے لیے کہ سکھانے والے کو بھی اتنا ہی دیں گے جتنا عمل کرنے والے کو دیں گے۔ اس لیے تھوڑی تھوڑی عمروں والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات تیار کیے ہیں، اور بڑا انعام جو ہے دعوت اور تعلیم ہے۔ کیا ہے؟ لوگوں کو دعوت دو، اللہ کے کام پر چلاؤ، اور جب وہ چلے تو اس کو تعلیم دو، یعنی اس کو سکھاؤ۔ ہاں، نماز نہیں ہے تو نماز سکھاؤ، جو چیز جو ہے یاد نہیں ہے اسے یاد کرا دو، سکھاؤ۔ نبیوں کا کام یہ 2 اصل رہتا تھا، دعوت دینا اور ان کو تعلیم دینا، یعنی دین سکھانا۔ یہ کام اس امت کو دیا گیا ہے، لوگوں کو دعوت دو، اور جب وہ دعوت پر آ جاوے تو پھر اس کی تعلیم یعنی سکھانے کا بندوبست کرو، یہ نہیں کہ دعوت دے کے چھوڑ دو، مسلمان بنا کے چھوڑ دیا، پھر مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے مسلمان تو ہو گیا، پھر مسلمان بنا کے کیا کیا؟ پھر مسلمان ہو جاتے ہیں لوگ، مسلمان ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، کوئی اسلام قبول کرے، لیکن ہمارے ہاں ترتیب یہ ہے کہ دعوت بھی ہے اور دعوت کے ساتھ ساتھ تو تعلیم بھی ہے، تو اس کو سکھاؤ۔ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو فرماتے تھے علموا اخاکم القرآن، اپنے بھائی کو قرآن کی تعلیم دو۔ مسلمان ہو گیا ہے۔ کبھی فرماتے تھے علموا اخاکم الصلاۃ، اپنے بھائی کو نماز سکھاؤ۔ دین سکھانے کی ذمہ داری بھی ہے، دین کی دعوت دینے کی بھی ذمہ داری ہے۔ نبیوں کے یہی 2 کام ہوتے ہیں، نبیوں والا کام، نبیوں والا کام۔ تو نبیوں والے کام میں کیا ہوگا؟ خالی پھرنا نہیں ہوگا کہ بھائی 40 دن پورے کر لیے، پھر پھرا کر کے کہ ہم پھریں گے 40 دن، نکلیں گے 40 روز، 4 مہینے، مگر ان دونوں کاموں کے ساتھ پھر کیا کریں گے؟ گھروں کو دعوت دیں گے،
اللہ کے راستے پر لوگ بلائیں گے، اور جو اللہ کے راستے پر آ گیا تو پھر آگے کی بات، کلمہ پڑھا تو کلمے کے بعد دین سکھاؤ، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ورنہ یہ دونوں بڑے کام ہیں کہ امت میں دعوت آوے، امت میں تعلیم آوے، تاکہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اللہ کے راستے پر لگایا اور اللہ کے راستے کی تعلیم و تلقین کر دی۔ اب یہ جتنا آگے بڑھے گا، بعض حدیثوں میں ہے کہ رب مبلغ عوام سامع، بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ جس کو تم پہنچا رہے ہو، سمجھا رہے ہو، وہ تم سے بھی زیادہ اس کام کی حفاظت اور رعایت کرنے والا ہوگا، تم سے بھی زیادہ صلاحیت والا ہوگا وہ۔ جیسے میں نے کہا نا وہ کہ آدھا گھنٹہ میرا لگ گیا، اس نے ساری عمر لگائی، ساری عمر کا اپنا عمل بنا لیا، تو یہ عمل میں ہم سے آگے نکل گیا، ایسا ہوگا۔ تو جو اس کو تو اللہ اپنے عمل سے دیں گے، اور ہم کو کہ ہم کو ہماری دعوت پر، ہماری تعلیم پر دیں گے۔ دلالت الی الخیر، دعوت الی الخیر، تعاون الی الخیر، یہ تینوں چیزیں اس کام میں جمع ہے۔ دعوت الی الخیر، کہ خیر کی دعوت دو، خیر کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاؤ، اپنے مال جان سے، اپنے اخلاق سے، اپنی محنت سے، اور جب وہ خیر پر آ جاوے تو کہ پھر اس کو راستہ بتاؤ، اس کی تعلیم دو، اور اس میں اس کا تعاون کرو۔ اگر کوئی پہلے سے کر رہا ہے تو اس کے معاون بنو، کہ دین کے کام پہلے سے چل رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے معاون بنیں گے۔ ہاں، جیسے دین کے دوسرے کام بھی دنیا میں ہو رہے ہیں نا، تو ہم اس کام کے مخالف نہیں ہیں، یا ہم اس کام کو ہلکا نہیں بنائیں گے کہ یہ اصل نہیں ہے، یہ اصل ہے، کیسا نہیں ہے۔ ہر کام کی اور ہر عمل کی جگہ ہے۔ دوسرے حضرات دوسری خدمتیں کر رہے ہیں دین کی، تو ہم اس کے معاون بنیں گے کہ ہم سے جو مدد ہو سکے گی، دعاؤں سے، مال سے، جان سے، کہ ہم اس کے معاون ہیں۔ کیوں کہ وہ بھی کرنے کی چیز تھی، ہم نہیں کر پائے ہیں، انہوں نے اپنے دل میں لیا ہے۔ یہ بھی دعوت میں ہے کہ جتنے دینی کام دنیا میں ہو رہے ہیں تو سب کام تو ہم نہیں کر سکیں گے، سب کام تو ہم نہیں کر سکیں گے، دوسرے حضرات دوسرے کام کر رہے ہیں کہ اس کے معاون بنو۔ جب اس کے معاون بنو گے تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ مدرسے کا کام ہے یا فلانی خدمت ہے، کہ ہم اس کے معاون ہیں، ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو دعوت الی الخیر، دلالت الی الخیر، تعاون الی الخیر، یہ تینوں چیزوں کی تعلیم ہے۔ دعوت الی الخیر کہ خیر کی طرف لوگوں کو بلایا، یا یہ کہ خیر کا کوئی کام ہوا تھا وہاں رہبری کری کہ دیکھو بھائی آج جمعرات ہے اور ہمارے یہاں جمعرات کو اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے اور تم چلے آنا وہاں، اس کو رہبری کر دی، یہ رہبری ہو گئی کہ رہبری کرو، دعوت بھی دو، رہبری بھی کرو، اور کام ہو رہا ہے پہلے سے تو اس کے معاون بنو، اس کے مخالف نہ بنو، اس کی حقارت نہ تمہارے دلوں میں آوے، کیونکہ دین کا کوئی کام بھی حقیر نہیں ہے۔ ایک سبحان اللہ جو ہے وہ احد پہاڑ سے بڑا ہے، حدیث میں ہے نہیں، ایک سبحان اللہ کہ احد پہاڑ سے بڑا ہے، ایک الحمدللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ یہ نبی بتاتے ہیں، کہتے ہیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکروں کے ساتھ، اپنے فوج کے ساتھ جا رہے تھے ہوا میں، کسی عابد پر سے گزرے، اس عابد نے یہ دیکھا کہ اللہ نے سلیمان ابن داؤد کو کتنا بڑا ملک اور کتنا بڑا کر و فر دے رکھا ہے، یہ بات اس کی زبان سے نکلی۔ ہوا پر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ تھی، ہوا بھی تابع تھی، ہوا نے وہ آواز پہنچائی کہ وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس عابد کی بات سنی، وہ کہ اللہ نے سلیمان ابن داؤد کو کتنی بڑی سیکھ دی ہے۔ تو سلیمان نے فرمایا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ایک مسلمان کا سبحان اللہ کہنا سلیمان ابن داؤد کی پوری حکومت سے کہیں بہتر ہے۔ ایک سبحان اللہ۔ تو دین کا کوئی بھی عمل کہیں بھی ہو رہا ہو وہ معمولی نہیں ہے، حدیثوں میں منع ہے، وَلَا يَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کہ دین کے کسی بھی کام کو ہلکا مت سمجھو، اور کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہو، کوئی سا بھی دین کا وہ کام کر رہا ہو، اس کام کرنے والے کو بھی ہلکا مت سمجھو کہ یہ تو یہ کام کرے اور ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں، یہ تقابل مت پیدا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعوت دیتے تھے اس کو حقیر اور ہلکا نہیں سمجھتے تھے،
حالانکہ وہ تو کافر ہوتا تھا جس کو آپ دعوت دیتے تھے، منکر تھا وہ، لیکن آپ اس کو ہلکا نہیں سمجھتے. تو جس کو دعوت دے اس کو بھی ہلکا حقیر نہیں سمجھے، یہ گنہگار گار ہے، شرابی کبابی یہ بھی نہیں. اور دعوت کے کسی کام، دین کے کسی عمل کو کہ دین کے کسی عمل کو بھی ہلکا نہ سمجھو، اس کا اللہ کے ہاں بڑا نتیجہ ہے. اور معاون بنو، کیا بنو؟ مددگار بنو دین کے جتنے کام ہیں، کیونکہ دعوت کا بھی یہی مقصد ہے کہ دین کے تمام کام زندہ ہو جائیں. آپ کی دعوت کا کیا مقصد ہے؟ کہ پوری امت میں پورا دین زندہ ہو جائے، یہی مقصد ہے نا. پوری امت میں، پورے عالم میں پورا دین زندہ ہو جائے، یہ ہمارا مقصد ہے. ہم کسی علاقے کے لوگ نہیں ہیں، کسی قوم کے لوگ نہیں ہیں. پوری امت میں پورا دین زندہ ہو جائے گا قیامت تک کے لیے. تو اگر کسی جگہ دین کا کام ہو رہا ہے تو ہم اس کے معاون بنیں گے، ہم اس کے مخالف نہیں بنیں گے، ہم اس کو حقیر نہیں سمجھیں گے، بلکہ مددگار بنیں گے. ہم لوگ ساؤتھ افریقہ گئے تھے چند سال پہلے کی بات ہے. تو الحمدللہ کام بھی بہت اچھا ہے، لوگ بھی بہت ماشاءاللہ قربانی والے ہیں، ان کے اخلاق اعمال بھی بہت عمدہ. میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے کہا تمہارا یہ ساؤتھ افریقہ یہ ایسا ہے جیسے ایک پھلدار باغ، ایک باغ ہے، اس میں پھلوں کے پیڑ درخت ہے اور اس میں پھل آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں. کیوں کہ ماشاءاللہ وہ قربانی والے بھی ہیں، اخلاق والے بھی ہیں. اس لیے ہر طبقے کے لوگ وہاں آتے ہیں، ہر جماعت کے لوگ جاتے ہیں. جمعیت والے بھی جائیں گے، جماعت والے بھی جائیں گے، مدرسے والے بھی جائیں گے، خانقاہ والے بھی جائیں گے، سب لوگ جائیں گے. وہ جاتے ہیں. تو میں نے کہا تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ان کے پرانوں سے پوچھا میں نے، تم کیا کرو گے؟ یہ کرو گے کہ جو ہمارا تبلیغ والا آیا اس کا تو استقبال کریں گے اور باقی کو وہ جانے ان کا کام جانیں گے. ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. تو پھر کیا کرنا؟ میں نے کہا ایسا کرنا جس طرح عقیدے کے بارے میں ہمارا کیا عمل ہے. عقیدے کے بارے میں ہمارا عمل یہ ہے کہ جتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں وہ سب برحق ہیں، وہ سب پر ہمارا ایمان ہے. کسی نبی کا انکار نہیں کر سکتے. کسی نبی کا بھی انکار ہوا تو کافر ہو جائے گا. جی ہاں، جیسے یہود نصارہ کافر ہو گئے کیونکہ حضور کی نبوت کا انکار کیا انہوں نے. تو ہم تمام نبیوں کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے نبی پر ایمان لا کر ان کے کام کو کم بناتے ہیں. ایسے ہی کرو کہ تمام دینی کاموں کے مددگار رہو، تعاون کرو اور ہمارا جو اپنا کام ہے اس کو مقصد بنا کر کرو. یہ ہمارا طریقہ ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے چاروں طرف خیر پھیلے گی اور یہ ان کی مدد کریں گے، یہ ان کی مدد کریں گے اور آپس کے تعاون سے اللہ کے دین کو ترقی ہوگی. اور مقصود بھی یہی ہے کہ دین کے جتنے کام ہیں وہ سب کرنے کے ہیں اور دین کے خلاف جتنے کام ہیں وہ مٹنے کے لیے ہیں کہ گناہ ہے کہ ختم کرو. تو جب اطاعت والے کام بڑھ جائیں گے تو گناہ والے کام آپ کو آپ ختم ہوں گے یا کمزور پڑ جائیں گے. اس لیے دعوت میں یہ ہے میرے دوستوں کہ دعوت میں قربانی بھی ہے اور دعوت میں اخلاق بھی ہے. دعوت میں کیا ہے؟ یہ قربانی ہے کہ امت کے پاس جو مال اور جان ہے اس مال جان کی دو حیثیت ہے. ایک حیثیت مال جان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ نے مال دیا ہے، تندرستی دی ہے، سمجھ دی ہے، تو یہ نعمت ہے اللہ کی، انعام ہے اللہ کا. تو جتنے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں جانی مالی، ایک طرف تو وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی. کہ مال اللہ کی نعمت ہے. حدیث میں ہے کہ مال بہترین سہارا ہے زندگی کا. آدمی کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے، آدمی کی راحت مل جاتی ہے، اس کی تکلیف مال کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے. تو فرمایا مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. اللہ نے مال کو پیدا کیا ہے کہ زندگی کا سہارا بنے. تو یہ نعمتیں ہیں، مال ہو، تندرستی ہو، ایک طرف یہ نعمتیں ہیں. دوسری طرف جس طرح یہ نعمتیں ہیں یہ سارے کے سارے اسباب اللہ کی امانتیں ہیں. ہمارے دماغوں میں سے اس کے امانت ہونے کا تصور ختم ہو گیا ہے کہ یہ مال اور یہ جان میرے پاس اللہ کی امانت ہے اور مجھے اس میں وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالی ہمیں حکم دے، کیونکہ امانت ہے. تو امانت میں اپنی مرضی سے استعمال اور تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ امانت والا جو کہے وہی کرنا پڑے گا. لیکن یہ تصور ختم ہو گیا ہے کہ
بلکہ مال کو اپنا مال سمجھا ہے، حیات کو اپنی حیات سمجھی ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ کی اس محنت کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو ایک غلطی میں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک غلطی آ گئی ہے زندگیوں میں، زندگیاں غلطیوں میں پھنسی ہوئی ہے، اس غلطی میں سے ہم امت کو نکالنا چاہتے ہیں اس محنت کے ذریعے۔ تو وہ کیا غلطی ہے؟ کہ وہ غلطی یہ ہے کہ انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جان مال تو میرا ہے، اب میں اس میں جو چاہوں کروں۔ یہ غلط بات ہے۔ تمام نبیوں کی یہ ہدایت ہے کہ جو چیز انسان کے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ زندگی امانت ہے، مال امانت ہے، اولاد امانت ہے۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں، اولاد اللہ کی امانت۔ لوگ اولاد مانگتے ہیں، نہیں ہوتی ہے تو کہ دعا کرو ہمارے اولاد نہیں ہے۔ وہ نعمت ہے تو مانگے گا، اس میں کوئی شک نہیں، نعمت ہی ہے۔ لیکن جس طرح اس کا نعمت ہونا معلوم ہے، دوسرا پہلو نبیوں کی دعوت اور تعلیم میں یہ ہے کہ تمام اسباب جو انسانوں کو دیے گئے ہیں وہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ حاکم کی حکومت امانت ہے، تاجر کی تجارت امانت ہے، زمیندار کی زمینداری امانت ہے، مالدار کی مالداری امانت ہے۔ یہ تصور ختم ہو گیا ہے، اس لیے اس کے اندر غلطی ہوتی ہے کہ مال میں، جان میں، حیات میں وہ استعمال ہو رہا ہے کہ جو صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم اپنی دعوت اور محنت کے ذریعے سے امت کو اس غلطی میں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جان مال کو اپنا سمجھ لیا ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ان میں چلتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ امانت ہے، اللہ نے امانت دی ہے، اور اس میں خرچ کرنے کے طریقے اور استعمال کرنے کے طریقے اور ذمہ داریاں ڈالی ہے، اور اس کے بدلے میں جنت ملنے کی بات ہوئی ہے کہ تم جان مال میں وہ استعمال کرو گے تو ہم اس کے نتیجے میں پھر جنت دیں گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے، اب ان کو جنت ملے گی اور یہ جان مال کو جنت والے راستے پر لگائیں گے۔ یہ اصلی سبق ہے ہمارا۔ کافر اپنے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے، اس لیے اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے۔ قارون مال کے ساتھ اس لیے ہلاک ہوا کہ اس نے مال کو اپنا مال سمجھا اور خرچ کرنے میں اس کی اپنی مرضی، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ یہ اصلی سبق ہے، اور یہ سبق ہر مالدار کے لیے ہے، یہ نہیں کہ خالی قارون کے لیے۔ دنیا میں مالدار ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ قرآن پاک میں یہ آیت اتاری ہے، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے دنیا میں سے اس سے اپنی آخرت بنانا۔ یہ صحیح راستہ ہے کہ دنیا سے آخرت بنانا۔ دنیا سے آخرت اس لیے بنانی ہے کہ آدمی کے پاس اس کی دنیا باقی نہیں رہے گی۔ ہاں، یا تو یہ خود مر جائے گا یا دنیا اس کے ہاتھ سے کسی وجہ سے نکل جائے گی، استعمال نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کا نفع تھوڑا ہے۔ یہ بتایا کل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا نفع کہ تھوڑا۔ آدمی کے پاس دنیا زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا نفع ہو، کھانا بہت ہوتا ہے لیکن کتنا کھائے گا، کتنا اس کے پیٹ میں گنجائش ہے۔ جی ہاں، کتنے بڑے بڑے محل بناوے کہ کتنا استعمال کرے گا، کہ جس طرح اپنے بدن کو لیٹنے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال ہوگا، باقی کی نگرانی کرنی پڑے گی، باقی کی حفاظت کرنی پڑے گی، سنبھالنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، کہ یاد رکھو دنیا کا نفع تھوڑا ہے، کہ دنیا کو دنیا کے لیے استعمال کرو گے تو تھوڑا نفع ہے، کہ دنیا کو دنیا کے لیے کون استعمال کرے گا، دنیا کو دنیا کے لیے کون استعمال کرے گا، کہ دنیا سے دنیا کون بناوے گا، کہ دنیا سے دنیا فرمایا وہ بنائے گا جس کو عقل نہیں ہوگی۔ یہ کہا کہ دنیا سے دنیا کون بناوے گا، کہ جس کے اندر عقل نہیں ہے۔ وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عقل نتیجہ سوچنے کے لیے دی ہے،
چالاکیوں کے لیے عقل نہیں دی ہے کہ عقل سے چالاکیاں کریں. یہ چالاکیوں کے لیے عقل نہیں ملی ہے، بلکہ نتیجہ سوچنے کے لیے عقل دی ہے کہ نتیجہ سوچے. اللہ رسول کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو نتیجہ سوچے کہ میرا کیا ہوگا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کہ سمجھدار عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنی ذات کو حکم کا تابعدار بناوے اور عمل وہ کرے جو کل آخرت میں کام آوے. یہ عقل مندی کی بات ہے. وہ نادانی کی بات کیا کہ نادانی کی بات یہ ہے کہ وہ آج تو منت نفسہ ہوا وتمنا علی اللہ امانی. کہ نادان وہ ہے کہ اپنے آپ کو منچاہی کے پیچھے لگاوے، خواہشات کے پیچھے لگاوے اور اللہ سے امیدوار بھی رہے کہ اللہ بیڑا پار کرے گا. یہ بات غلط ہے. اس لیے دنیا کے لیے دنیا وہ جمع کرے گا جس کے اندر عقل نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہا سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے. وہ دنیا کے بنانے کا میرے بھائیوں یہی موضوع تھا، ورنہ اللہ پوری دنیا کو فنا کرنے والے ہیں اور پوری دنیا کی اللہ کے سامنے ایک مچھر کے برابر بھی قیمت، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے. دشمنوں کو دیتے ہیں دنیا. کس کو دیتے ہیں؟ دشمنوں کو دیتے ہیں. بڑی بڑی دنیا دے دیتے ہیں. کیوں کہ اللہ کی اس کی کوئی قیمت نہیں. ہاں دنیا کی قیمت اس وجہ سے ہوگی کہ وہ دنیا دین کے لیے استعمال ہوگی. یہ دنیا دین کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ ہاں اب اس کی بڑی بڑی قیمت اللہ تعالیٰ دیں گے کہ اپنی جان کو، مال کو، اپنے جذبات کو اللہ کے لیے لگایا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کی قیمت دیں گے. اگر اس راستے میں تکلیفیں آئی ہیں تو تکلیف پر بھی انعام ملے گا. جب اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے تھک گئے کہ تمہاری تھکن لکھی جائے گی. کہ اللہ کے راستے میں کام کرتے ہوئے پیاسے ہوئے کہ تمہاری پیاس لکھی جائے گی. کہ اللہ کے راستے میں کام کرتے بھوکے رہے، بھوک آئی کہ تمہاری بھوک لکھی جائے گی. یہ بات کہ انہوں نے اتنی بھوک برداشت کی ہے، انہوں نے اتنی پیاس برداشت کی ہے، یہ اتنے تھکے ہیں. ہاں قرآن پاک پڑھو. قرآن پاک میں یہ کہا کہ اللہ کے راستے میں محنت کرنے والوں کا بھوکا ہونا، پیاسا ہونا، ان کا تھکنا، یہ سب لکھ لو. کیوں کہ اس کا حساب ان کو دینا ہے، اس کا بدلہ ان کو پانا ہے. اس کو لکھا جائے گا تو اصل عمل پر بھی دیں گے. اور اس راستے پر جو ناگواری آئے گی، نقصان آئے گا، تو دین کے کام کرتے ہوئے اگر کوئی نقصان ہوا تو مذہب کی زبان میں وہ نقصان نہیں ہے، اس کا نام دوسرا ہے. دوسرا کیا نام ہے اس کا؟ کہ یہ قربانی ہے، نقصان نہیں ہے. نقصان تو وہ ہے کہ جس کے لیے کچھ نہ ملے، آگ لگ گئی بھائی، کوئلے رہ گئے. اور جس کے پیچھے کچھ ملنے والا ہو کہ وہ قربانی ہے. اور برکتیں جو آئے گی وہ قربانیوں سے آئے گی، مددیں جو آئے گی وہ قربانیوں سے آئے گی. کہ اللہ کے لیے یہ کیا تھا، اللہ کے دین کے لیے یہ کیا تھا. جب مہاجرین نے سارا مال ان کا ہاتھ سے چلا گیا اور ان کو قرآن نے کہا یہ فقیر ہو گئے. مہاجرین مالدار تھے، مال چھوٹ گیا ہجرت کی وجہ سے. ہاں کوئی حادثہ نہیں ہوا، ہجرت کا حکم ہوا اور مال انہوں نے قبضہ کر لیا. مہاجرین کے مکان مشرکین قبضہ کر لیتے تھے اور بیچ دیتے تھے. ان کے مال قبضے ہو گئے، ان کا قبضہ ہو گیا اور وہ بیچ دیتے تھے. ابو سفیان نے ایک مہاجر کا مکان، وہ رشتے دار بھی ہوتے تھے ان کے، جب وہ ہجرت کر کے چلے گئے تو ابو سفیان اس وقت مکے کے بڑے لوگوں میں سے مسلمان ہوئے تھے، وہ مکان انہوں نے بیچ دیا. تو یہ نقصان ہوا. لیکن مذہب کی زبان میں اور دین کی زبان میں اس کو نقصان نہیں کہا جائے گا. تو کیا کہا جائے گا؟ یہ قربانی ہے. قربانی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا جان مال لگایا. کہ اب یہ اپنی قربانیوں کی وجہ سے اللہ سے قریب ہو جائیں گے، اس کی رحمتوں سے قریب ہو جائیں گے، اس کی قدرت اس سے قریب ہو جائے گی. اور پھر جو اللہ سے مانگیں گے وہ اللہ ان کو دیں گے، کیونکہ یہ قریب کے لوگ ہیں. قریب کے لوگوں کی بات سنی جاتی ہے، قریب کے لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ تو ہمارے بہت قریب کے ہیں، کہتے ہیں نا. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ تمہاری قربانیوں سے تم خدا سے قریب ہو جاؤ گے، ورنہ ہدایت تو اللہ ہی دینے والا ہے، تم دینے والے نہیں ہو. پھر تم سے قربانیاں کیوں لی جاتی ہے؟ کہ تم سے قربانیاں اس لیے لی جاتی ہے کہ تمہاری قربانیوں کی وجہ سے تم خدا سے قریب ہو جاؤ گے، اس کی رحمتوں سے قریب ہو جاؤ گے. پھر جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. کہ اللہ یہ کر دے تو اللہ وہ کر دے گا،
کیوں کہ تم اب اللہ کے ہو گئے اپنی قربانیوں کی وجہ سے، قریب ہو گئے اللہ تعالیٰ سے، ورنہ ہدایت تو اللہ ہی دے گا. جی ہاں، نبی نہیں ہدایت دیتا، کوئی بھی نہیں تھا، اللہ دیتے ہیں. لیکن تو پھر قربانیاں کیوں؟ کہ قربانیاں اس وجہ سے کہ تمہیں خدا اپنے سے قریب کریں گے، اپنی رحمتوں سے، اپنی مددوں سے تمہیں قریب کر دیں گے. پھر جو مانگو گے وہ ملے گا. کہ کسی کے لیے ہدایت دعا مانگی ہے تو اس کو ہدایت ہو جائے گی، اور اگر نبی کسی کے ہلاکت کی دعا مانگے تو کہ اللہ اسے ہلاک کریں گے. بعد میں نبیوں نے ہلاکت کی دعا مانگی تو ہلاک ہو گئے. نوح علیہ السلام نے ہلاکت کی دعا مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم پر ہلاکت کی دعا مانگی. قربانی دیتے دیتے اس میں یہاں پر قربانی پہنچ گئی. پھر دعا کا اثر ہوا. ایک دم دعا کا اثر نہیں ہوا کہ پہلے دن یا کچھ دنوں کے بعد دعا مانگی ہو، بد دعا کی ہو. نوح علیہ السلام نے، آپ جانتے ہیں کتنے سال تک کام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے قارون پر بد دعا کرنے کے بعد سے لے کر کے 40 سال کام کیا. پھر 40 سال کے بعد اس پر ہلاکت آئی. 40 سال نے کام کروایا کہ دعا تو ٹھیک ہے، بد دعا تمہاری ہم نے قبول کر لی ہے، بس تم کام کرو. تو کتنے سال کام کروایا؟ 40. علماء نے لکھا 40 سال کام کیا. اس کے بعد اس کی ہلاکت ہوئی. دعا سے کام بنتے ہیں. تو قربانی یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. کسی کے لیے ہدایت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی مانگتے تھے ہدایت کے لیے اور دعوت بھی دیتے تھے ہدایت کے لیے. دونوں کام، ہم بھی دونوں کام کریں گے. جب دعا والے بنیں گے تو کسی کی ہدایت کی دعا مانگی. بد دعا کرنے کا تو حکم نہیں کہ بد دعا نہیں کریں گے کسی کو، لیکن ہدایت کی دعا مانگیں گے. اور چونکہ قربانی والے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوگی کہ اللہ اس بستے والوں کو ہدایت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ دوس کے لیے ہدایت کی دعا مانگی. قبیلہ دوس کا ایک ذمہ دار آیا تھا، اور حضور سے ملا، وہ ایمان لایا، اور آپ نے فرمایا اپنے قبیلے میں کام کرو. قبیلے میں کام کرنے گیا، قبیلے والوں نے بات مانی نہیں. ہوتا ہے شروع میں، استقبال شروع میں نہیں ہوتا، شروع میں تو انکار ہوتا ہے، اس لیے دعوت بھاری لگتی ہے. تو وہ لوگوں نے انکار کر دیا. تو ناراض ہوا، اور ناراض ہو کر دوبارہ حضور کے پاس آیا کہ میری قوم تو مانتی نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ بد دعا کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ بد دعا کرو. یا کیوں کہ مانتے تو ہے نہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا فرمائی. اللہم اہد دوسن، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے. دعوت ان سے دلوائی ہے، دعا آپ نے مانگی ہے. اور یہ فرمایا کہ بد دعائیں نہیں کرنی ہے. کہ کیوں؟ کہ تمہارے جیسے تم صلاحیت والے ہو ایسے تمہاری قوم میں صلاحیت والے اور بھی ہیں. بد دعا کر کے ان کو ختم نہیں کروانا ہے. یہ بھی نبی کی حکمت ہے اور نبی کی نظر ہے کہ بھئی اس قوم میں محنت کرنی ہے. کیوں کہ اس میں بہت صلاحیت کے لوگ ہیں، بڑے بڑے ہیرے ہیں. جب تم دعا مانگو گے اور دعوت دو گے تو یہ ہیرے کام آئیں گے. یہ ہیرے دین کی خدمتیں کریں گے، دین کی محنتیں کریں گے، ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، مدد کریں گے اپنے دین کی. یہ امید ہے. تو فرمایا بد دعا نہیں کرنی ہے. کیوں کہ تمہارے جیسے اور بھی ہیں اندر. ابھی تو تم اکیلے آئے ہو، جب تم کام کرو گے تو وہ ہیرے ظاہر ہوں گے. نکلیں گے زمین میں، سمندروں میں سے ہیرے نکلتے ہیں، زمین میں سے سونا چاندی نکلتا ہے. ایسے دعوت کے جیسے لوگ نکلیں گے اور وہ ہیرے اور چاندی اور سونا چاندی کی طرح ہوں گے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ. فرمایا لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں کہ سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں کہ کھود کھود کے نکالو. تو لوگوں کو نکالو اللہ کے راستے میں. یہ سونے اور چاندی کی طرح قیمتی. جب یہ کام کریں گے تب دیکھیں کہ کتنا کام کیا انہوں نے. اس نے کہا بد دعا نہیں کرانی ہے، جاؤ اور نرمی سے کام کرو. یہ فرمایا جاؤ اور نرمی سے کام کرو. سختی اس کام میں نہیں چلتی، شدت نہیں چلتی. نرمی سے کام کرو. اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. ہاں، جب اپنے آپ کو مٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ دین کو اوپر لائیں گے. انہوں نے جا کر کام کیا. اللہ کی شان. سب سے پہلے ابو ہریرہ ایمان لائے. اسی خاندان کے ابو ہریرہ دوسی ہیں وہ. تو حضور کی بشارت تھی کہ تمہارے جیسے اور بھی ہیں. تو سب سے پہلے ایمان لانا میں ابو ہریرہ ایمان لائے. ابو ہریرہ کو سب جانتے ہیں. تو ابو ہریرہ نے دعا مانگی، حضور سے دعا کروائی کہ اللہ ایسی دعا، یا رسول اللہ ایسی دعا مانگو کہ ہر ایمان والا مجھ سے محبت کرے، میری ماں سے محبت کرے. یہ ماں اور بیٹے دونوں ہی تھے مدینہ میں. کہ میری ماں سے اور میری ذات سے ہر ایمان والا محبت کرے، ایسی دعا کرو. یہ ابو ہریرہ کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لیا، حدیثوں کا اتنا علم ان کے بعد حدیثوں کا جس کی مثال نہیں. اور وہ 4 سال کے اندر لیا. ان کو 4 سال کی صحبت میں لی. ان کے سن ہجری 7 میں وہ ایمان لائے، 11 میں حضور کی وفات ہو گئی. 4 سال کی صحبت میں انہوں نے اتنا علم لیا. اس لیے حضور نے فرمایا تمہاری قوم میں جیسے اور بہت بھی ہیں، تمہارے جیسے بہت ہیں.
ہم بھی اس طرح سے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں اس لوگ میں صلاحیت والے پیدا کیے ہیں، ہماری تو تھوڑی محنت ہو جائے گی اور اللہ انہیں ہدایت دے دے گا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے بہانہ کرو، بہانہ. کام تو اللہ کرے گا. کام کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اور آپ کیا کرو گے؟ یہ بہانہ. 40 دن لگائے عمر میں، 40 دن بہانہ ہے، لیکن بعد میں 40 دن میں ایسی توبہ ملتی ہے کہ جیسے آدمی گیا ولی ہو گیا. ہاں 4 مہینے میں ایسی توبہ ملتی ہے کہ ولی ہو گیا. بہانہ کیا ہے. 4 مہینے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. 4 مہینے میں تو درزی بھی نہیں بنتا. ہاں درجی بننے سے وہ کہ اتنا کورس ہے درجے بننے کا 6 مہینے کاٹنے. اور یہاں کہ بہانہ کرو. کیوں؟ کہ تمہارے کام بنانے والی ذات کون ہے؟ تمہارا کام اللہ بناوے گا. تم بہانہ کرو. ہماری محنت بہانہ ہے، اصل تو کرنے والی ذات اللہ کی. کہ زمین آسمان اللہ کا ہے، ساری مخلوق اس کی ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی مخلوق میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ یہ کوئی نہیں، اللہ دے گا. تم بہانہ کرو. تو ہماری محنت بہانے کے درجے میں ہے تھوڑی، لیکن اللہ اس کو بڑا چڑھا کر کے اس میں اثر پیدا کرے گا. اس لیے کہا کہ اللہ سے امیدوار رہو، اللہ کی بشارتیں لو اور کام کرو. اللہ ایسے حالات لاوے گا، حدیث میں ہے اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ آپ بتاؤ کون تیار ہے؟ فرمائے بھائی ماشاء 4 مہینے کے لیے فرمائے بھائی.